نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المعطی، عطا کرنے والا کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی عطا، اس کی بخشش ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو اس کائنات میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب اسی کا عطیہ ہے، اسی کی دین ہے، اور اس کی بخششیں بے انتہا ہیں۔ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام پر غور کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ دینے والا وہ ہے جو دے کر احسان نہیں جتاتا، اذیت نہیں دیتا، شرمندہ نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، دیتا رہتا ہے، اور بندہ اس کی نافرمانی بھی کرے تو وہ دینا بند نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اس لیے آئیے آج ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ عطا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اطلاق مال وغیرہ کے دینے پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی بخشش کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے کہ اس چیز کو کرنا کیا ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے جو صلاحیت اس کو درکار تھی وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ جس نے ہر چیز کو اس کی ایک مخصوص ساخت عطا کی اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ گویا اس کی شکل و صورت جیسی بھی اس نے بنائی وہ بھی اسی کی عطا ہے، اور پھر اس مخصوص شکل و صورت کے ساتھ، مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ جو کچھ اسے کرنا ہے وہ بھی دراصل اسی کی عطا ہے۔ اور پھر وہ رب ہے جو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور جسے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور آخرت میں تو اس کی عطا بلا حساب ہوگی، بے پناہ ہوگی، اتنی کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور بندے جو کچھ مانگتے ہیں وہ بھی ان کو عطا کرتا ہے۔ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے بادشاہت، حکومت، نبوت، حکمت، سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور پھر چونکہ وہی مالک ہے، جب چاہتا ہے واپس بھی وہی لینے والا ہے۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو وہ تو سراسر اسی کی عطا ہے، اسی کی بخشش ہے، اور وہ تمام مخلوق کے رزق کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی، ان سب کے لیے رزق کی پلاننگ اسی نے کی، اور ان کی مخصوص ضروریات پوری کرنے والا وہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو رب کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی۔ جہاں تک پہاڑوں کی تسبیح کا تعلق ہے تو داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اس ذکر میں ان کے ساتھ باقاعدہ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ کیا ہی خوبصورت سما اور منظر ہوتا ہوگا رب کی تسبیح کا۔ تو بہرحال ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ تسبیح اس کی نماز ہے، جیسے کہ سورۃ نور میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز نے اپنی صلاۃ یعنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ تسبیح رزق کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ تمام جانداروں کے رزق کا مالک اللہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا. چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھین لی. وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا, تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا وہ چھین لیا, یعنی تم نے بکری واپس لے لی. وہ چرواہا کہنے لگا, تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے. وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں, یعنی تم اس پہ حیران ہو رہے ہو کہ میں باتیں کر رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں. جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں اس نے جمع کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا واقعہ سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر الصلاۃ جامعۃ کی منادی کرا دی گئی, یعنی اذان تو نماز کے لیے ہوتی تھی, لیکن نماز کے علاوہ اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو اس طرح کے الفاظ ادا کیے جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو. اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے. تو بہرحال اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ انہیں رزق ان کا رب دیتا ہے. اسی لیے بھیڑیے نے چرواہے سے شکایت کی کہ یہ میرے رب کا رزق تھا جو مجھے ملا اور تم نے مجھ سے یہ رزق چھین لیا. انسانوں کا رزق تو بہرحال اللہ کے ذمے ہے, جانداروں کا بھی اللہ کے ذمے, حتیٰ کہ شیطان کا رزق, شیطان کو بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے. ابن عباس سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس نے کہا, اے میرے رب, تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے, یعنی سب کا رزق تو نے بتا دیا ہے, تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا, ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگی. یعنی جب انسان بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو شیطان کا اس میں حصہ نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ ویسے ہی کھاتا ہے تو شیطان انسان کے رزق میں شریک ہو جاتا ہے. رزق کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو مخصوص شکل صورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. بعض اوقات ہم بندوں کی شکل و صورت میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں یا ان پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ناک موٹا ہے یا اونچا نہیں ہے, یا اس کا رنگ کالا ہے یا بہت گورا ہے, یا بال ایسے ہیں, پاؤں ایسے ہیں, ہاتھ ایسے ہیں, وغیرہ وغیرہ. عموماً لوگ دوسروں کی شکل و صورت پر توجہ بھی بہت کرتے ہیں اور تبصرے بھی بہت کرتے ہیں. ایسا کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ کسی بھی انسان نے اپنی شکل خود نہیں بنائی, وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے. کسی کو اگر حسن میں ایک وافر حصہ ملا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے, اور اگر کسی کے پاس کچھ کم ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت پر مبنی ہے, اور یہ بھی سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہے. اس لیے اچھا مل جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے, فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کسی چیز میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے, ناراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جن پر انسان جھنجھلا اٹھتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا اٹھتا ہے, اور بعض اوقات تو گھبرا کر وہ موت بھی مانگنے لگتا ہے اپنے لیے. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنے کی اور صبر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ ہر طرح کی عطا اور بخشش کا مالک اللہ ہے, لوگوں کی زندگی کا مالک بھی اللہ ہے, موت کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جب تک جس بندے کے حق میں بھلائی سمجھتا ہے اس کو زندہ رکھتا ہے, اور جب کسی کے حق میں اس کی موت کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کو موت عطا کر دیتا ہے. تو بہرحال ہر چیز کی صورت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ایک ایک پتے کا ڈیزائن, ایک ایک پھول کا ڈیزائن, اور اس کا رنگ اور اس کی شکل اور اس کا سائز اور اس کے اگنے کی جگہ اور اس کا طول اور عرض, یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے اور اسی نے عطا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام
اپنے رب کا تعارف کروا رہے تھے، اپنے رب کی پہچان کروا رہے تھے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا، کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر اسے راستہ بھی دکھایا، اس کو ہدایت بھی دی. پھر اسی طرح آخرت میں انسانوں کو بے پناہ عطیات دینے والا ہے، انعامات سے نوازنے والا ہے اپنے فرما بردار بندوں کو. کیونکہ جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی زمین میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. پھر آپ بتائیے کہ اگر ہم پوری زمین کا مال و دولت بھی خرچ کر لیں تو جنت میں ہم زیادہ سے زیادہ کتنی جگہ لے سکتے ہیں؟ شاید ایک کوڑے کی بھی نہیں. تو گویا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو جنت کی قیمت ادا کر سکے، یا انسان صرف اپنی کوشش کی وجہ سے وہ نعمتیں حاصل کر سکے. اس لیے وہاں انسان کو جو کچھ بھی ملے گا وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا ہی ہوگی، اس کی بخشش ہوگی، نوازش ہوگی، اس کی رحمت ہوگی، اور انعامات ہی انعامات ہوں گے. پھر انسانوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دنیا میں جب کسی انسان کو کچھ ریوارڈ ملتا ہے یا کوئی ایوارڈ ملتا ہے یا کوئی ناموری ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتا، حالانکہ وہ انعام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ دنیا ہی کے کسی انسان کی طرف سے یا کسی ایسی اتھارٹی کی طرف سے جو بہرحال اللہ ہی کی مخلوق ہے. سوچئے جب کائنات کا رب اور کائنات کا خالق و مالک کسی انسان کو نوازے گا تو وہ نوازش کیسی ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو پا کر خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کا انسان یہاں اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کی نظر ہمیشہ یہاں سے زیادہ وہاں پر ہونی چاہیے. آخرت کے اس عطیے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، ایسا عطیہ، ایسا تحفہ جو قطع کیا جانے والا نہیں. یعنی وہ بخشش لازوال بھی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی. اور مومن کے لیے تو بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشش اور عنایت ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا. رہا کافر تو دنیا میں وہ اللہ کے لیے جو بھی نیک عمل کرتا ہے اسے اس کے بدلے دنیا ہی میں کھلا دیا جاتا ہے، یعنی ان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے. جب وہ آخرت کی طرف روانہ ہوگا وہاں اس کی کوئی نیکی ہی نہیں ہوگی کہ اس کو کوئی بدلہ دیا جائے، یعنی ہر نیکی کا بدلہ اس کو یہی مل جائے گا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ انہیں بھی وہاں ویسا ہی اجر ملتا جیسا صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے، آزمائش کی بھٹی سے نکلنے والوں کو مل رہا ہے. تو بہرحال عام مومنوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں، انہیں اس کا اجر اس پر اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش بے حد و حساب ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ عطا کرے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے بغیر حساب کے، ان لمیٹڈ، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی، اتنی بڑی ان کو بخشش اور عطا رب اعلیٰ کی طرف سے نصیب ہوگی. اس لیے اگر دنیا میں کسی انسان پر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، کوئی بری خبر اس تک پہنچے تو اسے اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو رب سے راضی ہو جائے گا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو جائے گا پھر اس پر وہ اپنی نوازشوں کی انتہا کر دے گا.
پھر اسی طرح آخرت میں انسان کو جو کچھ ملے گا اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں جو جنتی سب سے کم درجے کا ہوگا، جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دیں گے اور اس کے لیے ایک سایہ دار درخت بنا دیں گے، تو وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں. پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ فلاں فلاں چیز کے بارے میں سوال کرو. پھر جب اس کے ساری آرزویں اور سوال ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی تیرے لیے ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کے گھر میں داخل فرما دیں گے اور اسے مزید نعمتوں سے نوازیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں وہ انسان جو منیمم درجے کی نیکیوں پر بھی تھا، اللہ تعالیٰ جب اسے نوازنے پر آئیں گے تو بے پناہ بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے. یہ سب کچھ اس کے اپنے خزانوں میں سے ہے، یہ انسان کا کمایا ہوا نہیں، یہ انسان کی محنت نہیں، کیونکہ انسان کی محنت زیادہ سے زیادہ دنیا میں اگر وہ دیکھے تو کس حد تک اور کس درجے تک جا سکتی ہے. مثلاً قارون کو سب سے بڑا مالدار انسان تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بھی خزانے لمیٹڈ تھے اور اس کے خزانوں نے اسے کب تک فائدہ دیا، اسے بڑی مشکل سے بھی بچا نہ سکے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوازشوں پر ہی نظر رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ عطیات 2 طرح کے ہیں، ان کی 2 اقسام ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. جہاں تک اس کے عام عطیات کا تعلق ہے تو وہ تمام مخلوقات کے لیے ہیں، اور عام عطیات کی دلیل میں سے وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم ہر طرح کے لوگوں کو مدد دیتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، یعنی اچھے ہوں یا برے ہوں، اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں، یعنی وہ گناہگاروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے نہیں اور دن رات اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں. تو اس کا عطیہ کسی پر بند نہیں، کیونکہ وہ المعطی ہے، عطا کرنے والا ہے، عطا کرنا اس کی صفت ہے. وہ حقیقی بادشاہ ہے کہ جو عطا کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی. پھر اسی طرح خاص عطیات بھی ہوتے ہیں، خاص قسم کی نوازشیں بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے، اور وہ ہیں انبیاء، رسل، صدیقین، شہداء، صالحین وغیرہ. ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولیاء کے مقاصد کو پورا کرتا ہے، انہیں کرامات عطا کرتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے، اس نے ان کو کتابیں عطا کی، بہترین علم اور حکمت سے نوازا. یہ سب کچھ اسی کی بخشش ہے. اور پھر بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی اور انہیں خاص چیزوں سے نوازا، خاص صفات سے نوازا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر سے کلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور آپ سے کلام فرمایا. اس سے بڑا مقام کسی مقرب فرشتے کو بھی نصیب نہیں ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا اور بخشش تھی. پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی کہ جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. سورۃ صاد. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے
اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جہاں ان کو پہنچنا ہوتا وہ ان کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی، یعنی جیسے آج کل کوئی جہاز میں بیٹھ کر جائے۔ شیاطین بھی مسخر کر دیے، وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے، جو سب معمار اور غوطہ زن تھے، یعنی ان کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے اور سمندروں میں غوطے لگا کر مختلف طرح کی چیزیں لے کر آتے، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی جو سرکش قسم کے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں۔ یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی، اور اس کے بعد ویسی کسی کو بھی نہیں دی۔ ان کی دعا قبول ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ ایسی کسی اور کے پاس نہ ہو۔ یہ سب چیزیں دوسرے انسان کوشش سے بھی حاصل نہیں کر سکتے، کہ کوئی پرندوں کی یا جانوروں کی بولیاں سمجھے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جنات اس درجے میں مسخر کر دیے جائیں اور جنات اس کے لیے تعمیر کا کام کریں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیں۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی کسی کوشش یا محنت کے بغیر ان کو اپنی عطا سے دینا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخششیں تھیں، نوازشیں تھیں ان پر، تو یہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہوتی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بعض بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض چیزیں القاء کر دیتا ہے۔ مثلا جتنی بھی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں وہ بھی ایک طرح سے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے انکشافات کیے۔ نیوٹن کے لیے گریوٹی کا لا، یہ ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن ایک سیب کو گرتے دیکھ کر اس نے اس سے ایک قانون اخذ کیا۔ حالانکہ دنیا میں ہمیشہ سے سیب گرتے چلے آئے ہیں اور لوگ دن رات چیزوں کا گرنا دیکھتے ہیں، لیکن اس پر ان کو وہ انکشاف نہیں ہوا جو نیوٹن پر ہوا۔ اسی طرح یو نیم اٹ، یعنی بے شمار ایجادات ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو چند انسان دیکھ پائے دوسروں کے مقابلے میں، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی محنت کا اور بندوں کی کوشش کا بھی بہت قدردان ہے۔ بعض اوقات ان کی سخت محنت کے نتیجے میں ان پر اپنی خاص عطا اور بخشش فرماتا ہے۔ بعض اوقات ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ان کو ایسی چیز عطا کر دیتا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، تو بہرحال یہ اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دعائیں قبول کرنا، ہمارے اعمال ایسے نہیں، بعض اوقات کوشش ایسی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا بھی کر دیتے ہیں۔ اور انہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا تھی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی اور انتہائی بڑھاپے کے عالم میں ان کو اولاد سے نوازا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا دینے والا بھی ہے، اور خاص طور پر آخرت کی جزا کے بارے میں آتا ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہوگا، یعنی بندوں کے لیے انتہائی خوشی کا اور راحت کا سامان۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں سے دین کی سمجھ عطا کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دینے والا تو اللہ ہی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو لوگوں میں بانٹتا ہوں، یعنی میرے پاس وحی کے ذریعے علم آتا ہے، ہدایت کی باتیں آتی ہیں اور میں اسے لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ایمان عطا کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ اور بخشش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان وہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔
پھر اسی طرح محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے محبت کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ خود محبت کرتا ہے بلکہ ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے اور بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، اور ان کو خاص قبولیت عطا فرماتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی پر بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی اختیار کرنے کی بنا پر وہ اس قدر عطا کرتا ہے کہ سختی یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس قدر عطا نہیں کرتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کے اندر نرمی کرنا بے انتہا پسند ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ سہولت کا معاملہ کریں، دوسری مخلوقات کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائیں. پھر اسی طرح دنیا میں کسی کو جو بھی اقتدار ملا ہے یا حکومت ملی ہے یا کوئی اتھارٹی ملی ہے یا کوئی عہدہ ملا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے کہ وہ کچھ لوگوں میں سے بعض کو چن لیتا ہے اور انہیں دوسروں پر حاکم بنا دیتا ہے. اگر یہ انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو پھر ہر انسان صرف حاکم ہوتا اور محکوم کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں چن لیتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے اوپر لیڈر بنا دیا، حالانکہ اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے جس کام کے لیے چن لے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسی ہی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب ایک بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، المعطی اس کا رب ہے، تو پھر اس نام کے اثرات اس کی زندگی پر بھی آنے چاہیے. اس نام کو سمجھنے کے بعد بندے کی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان بندوں سے مانگنے سے بچے، بندوں کی طرف مت دیکھے، ان سے لالچ نہ رکھے، ہرس نہ رکھے، جو ان کے ہاتھ میں ہے اس پر نظر نہ رکھے، جو نعمتیں کسی کو ملی ہیں ان پر ان سے حسد نہ کرے اور ان کا برا نہ چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا رہے، کیونکہ وہ صاحب فضل ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. تو جس کا فضل بہت عظیم ہے پھر اس سے کیوں نہ مانگا جائے بنسبت ان انسانوں کے کہ جو خود محتاج ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورۃ غافر. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. اور دوسری طرف کیا فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، یعنی پورے یقین سے مانگو، تم اللہ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. اور ایک اور جگہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے وہ دینے والا ہے، وہ دینے کو پسند کرتا ہے، دینے سے محبت کرتا ہے. اس لیے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس بندے کے حق میں عبادت بن جاتا ہے. یہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے سورۃ فاتح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. تو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا مدد چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن بندہ جب بندوں سے مانگنے لگتا ہے تو بندے اس سے ناراض ہونے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع کیا ہے کہ وہ بندوں کے سامنے اپنی حاجتیں نہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا
تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، یا تو جلد ہی دنیا میں موت آ جائے گی یا پھر اسے اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، یعنی دوسروں کی محتاجی سے نکال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا بغیر ناقابل برداشت محتاجی کے، یعنی ایسی ضرورت پیش آئی کہ جس کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تو وہ دوسرے سے مدد لینے کو گیا، ادروائز اگر وہ خود اس کام کو کر سکتا ہے تو اسے خود ہی کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو شدید محتاجی آ جائے تو اس وقت تو وہ بتا سکتا ہے دوسرے کو، ادروائز اگر بغیر اس کے کسی نے مانگا، جو انسان کی اس محتاجی میں جو اس کو اس کے گھر والوں کو لاحق ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر فاقے کا دروازہ ایسی جگہ سے کھولتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پھر بندوں کا ہی محتاج کر دیتا ہے، بندوں کے آگے ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر بندے کو ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ محنت کرے، کوشش کرے، اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر پیٹھ پہ رکھ کے لائے، اسے بیچے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت محفوظ کر دے گا بنسبت اس کے کہ وہ کوئی کام نہ کرے اور صرف لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جائے، اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر نظر رکھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیے، یعنی تاکہ میں یاد رکھ سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ، یعنی ان سے توقعات مت رکھو، اور ایسی بات سے پرہیز کرو جس سے معذرت کرنی پڑے، یعنی بعد میں تم ایکسکیوزز کرتے رہو۔ اور یہ دو باتیں بھی بہت ہی زبردست ہیں، کیونکہ انسانوں کو مایوسی اس وقت ہوتی ہے، پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب وہ بندوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کا کام کریں گے، لیکن جب انسان اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ بندوں کے دلوں کو بھی مسخر کر دیتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بندوں کے ذریعے اللہ تک پہنچے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو براہ راست پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگو، یعنی ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر بندہ جب بندوں کے اوپر توقعات رکھتا ہے، اور بندے چونکہ خود محتاج ہیں، پہلے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو پھر انسان ہیوملیٹڈ فیل کرتا ہے کہ دوسرا میری کیئر نہیں کر رہا۔ لیکن اگر وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے اور بندوں سے صرف اچھا گمان رکھتا ہے تو ہر طرح کے ریلیشنز اس کے بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ بات کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، معاملہ کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، پھر بار بار سوری کرتے رہتے ہیں، پھر وہ سوری بھی ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دی ہے جو لوگوں سے کچھ نہ مانگے۔ صوبان کہتے ہیں، اور یہ صوبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں۔ تو صوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، حالانکہ وہ بہت غریب تھے، چنانچہ وہ کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے اس مانگنے کی مذمت بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سوال کرنے والا اس خرابی کو جان لے جو سوال کرنے میں ہے تو کبھی کسی سے کچھ سوال نہ کرے، یعنی انسان نہیں جانتا کہ کسی سے مانگنے کے بعد اس کی قدر و منزلت میں کس قدر کمی آتی ہے اور کس قدر اس کو بعض اوقات ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان صرف اللہ ہی سے دعا کرتا رہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چونکہ صفت المعطی ہے، دینے والا، عطا کرنے والا، تو ہمیں بھی دوسروں کو دینے والا بننا چاہیے، اور بندہ مومن کو دوسروں کو اس طرح دینا چاہیے کہ کسی قسم کی محتاجی کا بھی ڈر نہ رہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا میں نے دے دیا تو پھر میرا کیا بنے گا، دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور دیتا چلا جاتا ہے۔
مالک بن نزلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ 3 طرح کے ہیں، ایک اللہ کا ہاتھ ہے جو سب سے اوپر ہے، دوسرا دینے والے کا ہاتھ ہے جو اس کے بعد ہے، اور سائل کا ہاتھ یعنی سوالی کا ہاتھ سب سے نیچے والا ہے، لہذا جو زائد ہو وہ دے دو اور اپنے نفس کے سامنے عاجز مت بنو، یعنی اس کا کہنا نہ مانو، یعنی کیونکہ انسان جب دینا چاہتا ہے تو روکنے والا اس کا نفس ہی ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگتا ہے۔ ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی دینا پسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینا محبوب تھا، لہذا ہمیں بھی اپنے اندر دینے کی صفت لانی چاہیے، اور پھر دینے کے لیے سب سے قریبی لوگوں سے شروع کرنا چاہیے، لوگوں کی ضروریات کا خود خیال رکھنا چاہیے، جو ہمیں دے اس کو بھی دینا چاہیے اور جو نہ دے اس کو بھی دینا چاہیے، اور جو بھی انسان دے وہ خوشی سے دے، کیونکہ یہ اس میں سے دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، یعنی ہمارا ذاتی تو کچھ بھی نہیں، اپنی ملکیت تو کچھ نہیں، ہر چیز ہمارے پاس اس کی دی ہوئی ایک امانت ہے، لہٰذا جب ہم اس کی مرضی کے مطابق اس کے بندوں کو دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، رشوت کا لین دین نہیں کرنا چاہیے، سود کا لین دین نہیں کرنا چاہیے، اور آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے اس نام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور مختلف دعاؤں میں جہاں یہ نام اور یہ صفت استعمال ہوئی ہے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ جسے تو کچھ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھتے جس میں اللہم لا مانع لما اعطیت آتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد بھی آپ دعا مانگتے تو اس میں بھی یہی الفاظ آتے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد آپ جو دعا کرتے اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا ذکر آتا ہے، آپ کھانے سے فارغ ہو کر پڑھتے اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و اجتبیت فلک الحمد علی ما اعطیت، اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی مالدار کرتا ہے، تو نے ہدایت دی اور تو نے ہی زندگی عطا فرمائی، جو تو نے عطا کیا اس پر تیری تعریف ہی تعریف ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں ان میں برکت کی دعا کرتا رہے، اور پھر انسان دوسروں کو بھی برکت کی دعا دیتا رہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس کو دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خاص خزانوں سے عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کی محتاجی سے بچائے اور ہمیں دینے والوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔